پاکستان اور چین کا سی پیک فیز 2 کے 5 نئے کوریڈور شروع کرنے، گوادر بندرگاہ جلد فعال بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چانگ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، تصویراتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی ملاقات میں شرکت۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ کے عالمی اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ علاقائی سالمیت، خود مختاری اور ترقی کے لیے حمایت پر اظہار تشکر۔ ML1 کراکرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ پر زور۔ پاکستان جلد چینی کیپٹل مارکیٹ میں پینڈا بانڈز جاری کرے گا۔ دونوں رہنماؤں کا اگلے سال پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین نے سی پیک معاہدے کے تحت پاکستان میں $35 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ بیجنگ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، بولے سی پیک کی وجہ سے اورنج ٹریل اور مختلف ڈیمز کی تعمیر ممکن ہوئی۔ چین کے تعاون سے پاکستان میں زراعت اور صنعت بحال ہوئی، توانائی کے بحران پر قابو پایا۔ آج پاکستانی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، تمام معاشی اشاریہ مثبت ہیں۔ ہم سی پیک 2 لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اقتصادی ترقی کا لانگ مارچ اپنی منزل پر پہنچ کر دم لے گا۔ وزیر اعظم کی چینی سرمایہ کاروں کو زراعت کان کرنی، IT سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا پاکستان میں موجود چینی بھائی بہنوں کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں 21 مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے، معاہدوں کے تحت $4.2 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بلو ورلڈ سٹی کا چینی کمپنی سے $1 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ B2B انویسٹمنٹ فورم کے تحت بلو ورلڈ سٹی کو بڑے صنعتی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ بلو ورلڈ سٹی میں شاندار ڈریگن مال تعمیر کیا جائے گا۔ معاہدے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چین کے سفیر برائے پاکستان جیانگ زائیڈونگ موجود تھے۔ معاہدے پر چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر، CEO بلو ورلڈ سٹی اور پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز اور چینی حکام نے دستخط کیے۔ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کہتے ہیں چین اب اپنی انڈسٹری پاکستان میں شفٹ کرنا چاہتا ہے، جس سے اسے سستی مارکیٹ ملے گی اور پاکستان میں معاشی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ معاہدے کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر مثبت اثر پڑے گا۔ پاکستان کے IMF کے شکنجے سے آزاد ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے جو آج معاہدہ کیا ہے چائنیز کمپنیز کے ساتھ، وہ بلو ورلڈ سٹی کو ایک انڈسٹریل ہب بنانے کے لیے، تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا جی آنے والے دنوں میں، اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ، اور پاکستان IMF کے شکنجے سے آزاد ہونے کی ایک امید الحمدللہ آج پیدا ہوئی ہے۔ اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا کہ یہاں پہ ہم اپنی سائٹ پہ ایک ڈریگن مال جو اس وقت تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اس میں ان کے ڈسپلے سینٹرز بنائیں گے، اور ان ڈسپلے سینٹرز کے پیچھے ویئر ہاؤسز اور ان کے پیچھے انشاءاللہ، اور بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس میں تقریباً چائنیز انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ہے which amounts to around $1 billion انشاءاللہ۔ گجرات میں 506 ملی میٹر بارش نے تباہی مچا دی۔ اربن فلڈنگ سے مدینہ سیدہ کا DC بند ٹوٹ گیا۔ پانی شہر میں داخل، کئی علاقوں میں 5 سے 6 فٹ تک پانی جمع۔ سیشن کورٹ، ہسپتال، گھر اور دکانیں ڈوب گئیں، تعلیمی ادارے بند، درجنوں دیہات زیر آب۔ 6 برساتی نالوں میں شدید طغیانی۔ گجرات جیل میں پانی داخل ہونے سے قیدیوں کی گجرانوالہ اور لاہور جیل منتقلی۔ مدینہ سیدہ کے قریب پانی کو برساتی نالے میں موڑنے کی کوشش ناکام۔ علاقہ مکینوں کا ضلع کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ کمشنر گجرانوالہ کے مطابق ڈویژن بھر میں 24 گھنٹے کے دوران 577 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بھارت سے چھوڑے گئے دوسرے ریلے نے دریائے چناب پھر بفر گیا۔ PTMA کے مطابق ہیڈ قادرآباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 3,85,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ خانکی میں 2,48,000 کیوسک ریکارڈ۔ حافظ آباد میں مزید 35 دیہات ڈوب گئے۔ کوٹ سلیم پر حفاظتی بند کا شگاف 1000 فٹ تک بڑھ گیا۔ ونی کے تارڑ، جلال پور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں میں فصلیں برباد۔ جلال پور بھٹیاں میں لوگ مال مویشی سمیت نقل مکانی پر مجبور۔ انتظامیہ نے 10 ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ چنیوٹ میں دریائے چناب میں پانی بڑھنے لگا۔ ملحقہ آبادیوں اور دیہات کو ایک بار پھر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ شور کوٹ کا 5 روز سے متعدد شہروں کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع۔ ہیڈ محمد والا سے ملحقہ مظفر گڑھ کے درجنوں دیہات زیر آب۔ ملتان میں شیر شاہ بند کے مقام پر پانی انتہائی خطرے کا لیول کراس کر گیا۔
قاسم بیلا کا بند ٹوٹ گیا، پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ دریائے ستلج کی بپری لہریں تباہی پھیلانے لگیں۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 3,19,000 کیوسک تک بڑھ گیا۔ بہاون نگر میں دریائے بیلٹ کا 150 کلومیٹر تک کا علاقہ ڈوب گیا۔ 125 موضع جات زیر آب، 7,000 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ حویلی لکھا میں 50 دیہات ڈوب گئے، سینکڑوں مکانات دریا برد، زمینی رابطے منقطع، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ عارف والا میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا، تلاش جاری۔ وہاڑی میں 83 دیہات سیلاب سے متاثر، بورے والا اور میلسی کے نشیبی علاقوں سے 95% انخلا مکمل۔ اس شریف میں مکھن بیلا کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، پانی رہائشی آبادیوں میں داخل۔ مکھن بیلا، نورپور اور مکھڑالی سمیت کئی بستیاں ڈوب گئی۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں پھر اضافہ، جسڑ کے مقام پر 82,000 کیوسک پانی ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق راوی سائفن پر 1,10,000 کیوسک اور شاہدرہ پر 1,08,000 کیوسک کا ریلا۔ ہیڈ بلوکی میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,38,600 کیوسک ریکارڈ۔ سدنائی ہیڈ ورکس پر 1,30,000 کیوسک کا ریلا تباہی پھیلانے لگا۔ کمالیہ کا ساہیوال، چیچاوتنی، بورے والا اور میاں چنو سے زمینی رابطہ منقطع۔ 30 دیہات کو بجلی کی فراہمی معطل، سینکڑوں لوگ 5 روز سے سیلابی پانی میں محصور۔ رانگو پل پر قادر پور راہ نہر میں شگاف، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں برباد۔ پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں سیلاب سے 38,75,000 لوگ بے گھر اور 4,000 دیہات ڈوب گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سپر فلڈ کے باعث اب تک 46 شہری جاں بحق ہو چکے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق سیلاب میں پھنسے 18 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے 13,22,000 مویشیوں کو بچایا۔ نقصانات کا تخمینہ لگا کر ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ سیلاب سے پہلے 36 گھنٹے میں 400 ملی میٹر بارش ہوئی جو سیلابی ریلوں کا حصہ بنی۔ چکر گڑھ میں گردوارہ کرتارپور کی صفائی کا عمل مکمل۔ بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے گردوارہ صاحب میں سیلاب کا پانی داخل ہو گیا تھا۔ سکھ برادری نے کرتارپور صاحب کی صفائی پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ رینجرز اہلکاروں نے بھی صفائی مہم میں حصہ لیا۔ نہ کہ حکومت کی طرفوں عوام کو انجا کی ریلیف ملتا پہ جو آپ دے مال جان یعنی کہ حفاظتی مقامات تے منتقل کریں۔ نہ کوئی راشن کا پروگرام ہے، نہ کوئی ہمیں ٹینٹ پرووائڈ کیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی عملہ آتا ہے، ریسکیو کا عملہ آتا ہے، دیگر ادارے کے عملے آتے ہیں یہاں پہ فوٹوگرافی کر کے اپنا فرضی کارروائی پوری کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ نہ تو کوئی لانچ آئی ہے یہاں پہ، نہ کوئی کشتی آئی ہے، نہ کوئی ریسکیو والا عملہ، کوئی بھی نہیں آیا۔ ووٹ لینے کے لیے تو ہر کوئی آ جاتا ہے، ابھی ہمارے یہاں پر مشکل بنی ہے، کافی زیادہ رقبہ جو ہے نا زیر آب آ چکا ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مویشی جو ہے نا ہم اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکال چکے ہیں، نہ ان کا کوئی چارہ ہے، نہ ہمارے لیے کھانے کے لیے کوئی راشن ہے۔ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار، سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ سیلاب کی آفت میں چھت چھین لی، بچے بھوک سے نڈھال، پہننے کو کپڑے نہیں، جانوروں کے لیے چارہ نہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی دہائی۔ لاہور اور بہاول نگر کی خیمہ بستیوں میں مقیم متاثرین حکومت سے نالاں۔ حویلی لکھا کے سیلاب متاثرین کی بھی امداد نہ ملنے کی شکایات۔ اچ شریف میں سیلاب میں گھرے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی اپیل۔ وزارت صحت کی سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریاں پھیلنے کے خدشے کی ہنگامی ایڈوائزری۔ ہیضہ، ٹائیفائڈ، اسہال کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ، جمع پانی ڈینگی، چکن گونیا اور ملیریا کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، مریم نواز کا چونگ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر حکام نے امدادی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ مریم نواز نے متاثرہ مرد خواتین سے ان کے مسائل دریافت کیے، کیمپ میں مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے ریلیف کیمپ میں قائم اسکول کا دورہ کیا جہاں بچوں سے ان کی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بچوں میں گھل مل گئی، تحائف بھی تقسیم کیے۔ پنجاب میں گندم، آٹا اور روٹی کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، فیڈ ملوں میں گندم کے استعمال پر پابندی عائد، دفعہ 144 نافذ۔ مریم نواز نے سیلاب کی آڑ میں آٹے اور
روٹی کے نرخ بڑھانے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت کر دی. کہتی ہیں کہ روٹی کی قیمت 14 روپے اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1810 روپے سے نہیں بڑھنی چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے. آج گورنر پنجاب اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. جھنگ، چنیوٹ، مظفر گڑھ اور ملتان بھی جائیں گے. گورنر پنجاب کا ننکانہ صاحب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. سردار سلیم حیدر نے سیلاب متاثرین میں راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی. کہا حکومت سے سیلاب متاثرین کے 6 ماہ کے بجلی کے بل اور زرعی زمینوں کے ٹیکس معاف کرانے کی کوشش کروں گا. صدر آصف زرداری کو پنجاب میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے. سیلابی صورتحال. الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات مؤخر کر دیے. قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقے شامل. نوٹیفیکیشن کے مطابق NA 66 وزیر آباد، NA 96، NA 104 فیصل آباد شامل. NA 129 لاہور اور NA 143 ساہیوال میں بھی انتخابات التوا کا شکار ہو گئے. پنجاب اسمبلی کے حلقے PP 73 سرگودا، PP 87 میاوالی، PP 98 فیصل آباد اور PP 203 ساہیوال شامل. ضمنی انتخابات کے لیے نیا شیڈول جاری کیا جائے گا. NA 129 میاں محمد اظہر کی وفات، جبکہ باقی سیٹیں PTI ارکان کو 9 مئی کے کیسز میں سزا اور نااہلی سے خالی ہوئی تھی. الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب حکومت کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا. پنجاب کے دریاؤں کا پانی سندھ میں داخل. آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں پنجنت سے پانی کا بڑا ریلا گدو بیراج پہنچے گا. کچے کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا الرٹ. گدو بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,37,771 کیوسک ریکارڈ. سکھر بیراج میں 3,000 کیوسک پانی کا ریکارڈ اضافہ. کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,48,686 کیوسک ہے. دادو مورو پل پر درمیانے درجے کا سیلاب. 3 یونین کونسل کے متعدد دیہات زیریاب آ گئے. پنو، آکل اور گھوٹکی کے درجنوں دیہات میں دریا کا پانی داخل. لاڑکانہ میں لوگوں کو سیلاب سے قبل محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے اعلانات. حفاظتی بند محفوظ کرنے کا کام تیزی سے جاری. صادق آباد کی بستی ملک حسن سیلابی ریلے میں بہہ گئی. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا نواب شاہ میں مڈ بچاؤ بند اور SM بچاؤ بند کا دورہ. حکام نے ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی. سندھ حکومت کی ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل. مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے نگرانی کر رہا ہے. وزراء اور ارکان اسمبلی بھی فیلڈ میں موجود ہیں. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہا کہ سندھ میں جتنا سیلابی پانی آنے کا خدشہ تھا اس سے کم آیا. لگتا ہے کہ ہمیں بند نہیں توڑنے پڑیں گے. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں. پہلی ترجیح انسانی جانوں اور مویشیوں کا تحفظ ہے. وفاق یا NDMA سے مدد نہیں مانگی. ضرورت پڑی تو اپیل کریں گے. علی امین گنڈاپور کی طرف سے کالا باغ ڈیم بارے بیان پر کہا، جس کے بیان کو اس کی اپنی پارٹی نہیں مان رہی تو ہم اہمیت کیوں دیں. مشکل گھڑی میں پاک فوج عوامی خدمت کے لیے پیش. ممکنہ سیلاب کے پیش نظر سندھ میں حفاظتی اقدامات. پاک فوج کے دستے ضروری سامان کے ساتھ تعینات. صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کی بھرپور تیاری. حفاظتی بند پر رینجرز کا گشت بڑھا دیا گیا. کچے کے علاقے سے انخلاء کے لیے بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے. سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا. ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن. آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ. سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے. سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری. پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے اور حکام تک پہنچائے بھی. بھارت میں بھی مونسون بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. ہریانہ میں 8 اور ہماچل پردیش میں 3 افراد ہلاک ہوئے. بھارتی ریاست پنجاب آفت زدہ قرار. دارالحکومت دہلی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. 10,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل. شدید بارشوں کے سبب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند. مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع بڈگام میں دریائے جہلم میں شدید طغیانی سے کئی علاقے زیریاب. ہزاروں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. سری نگر میں بھی سیلابی صورتحال.
آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 111 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق صوبہ بھر میں زلزلے سے کوئی نقصان رپورٹ نہیں ہوا. وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسی زمانے میں آرمی چیف کی مدت 4 سال ہوتی تھی، پھر 3 سال ہو گئی، اب آرمی چیف کی مدت 5 سال ہو گئی ہے. آرمی چیف کی مدت 2027 میں پوری ہوگی. اس کے بعد ایکسٹینشن کا سوال پیدا ہوگا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کو مارکہ حق کی صورت میں فخر کرنے کا موقع دیا ہے. پروگرام لائیو جامی میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک بولے، 5 سال کی مدت ملازمت والی سٹریم لائن طے ہو چکی ہے، اس کے لیے نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اگر نوٹیفیکیشن کی ضرورت پڑی تو حکومت کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ کر دے گی. اگر مزید ایکسٹینشن کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کر دی جائے گی. یہ تو طے ہے کہ 5 سال کی وہ سٹریم لائن آلریڈی ہو چکی ہیں. جو مدت ملازمت تھی، نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نومبر 2027 تک کی اپوائنٹمنٹ ہے. اگر کوئی ایسی محسوس کی گئی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا استحقاق ہے، ہمارا پریروگیٹو ہے، اور ہم بالکل اس میں نوٹیفیکیشن کر دیں گے. پاکستان، عرب اور یورپی ملکوں نے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کر دی. عالمی برادری سے صہیونی فوج کی جارحیت کو فوری روکنے کا مطالبہ. اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام فلسطین امن کانفرنس. مشترکہ اعلامیہ کے مطابق گریٹر اسرائیل منصوبہ دنیا کے امن سے کھیلنے کی سازش ہے. تمام اسلامی ممالک کی سلامتی خود مختاری کے خلاف کسی قسم کی سازش قابل قبول نہیں. فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کا فوری حل دنیا میں امن کے لیے ضروری ہے. شرکاء نے 22 ستمبر کو نیو یارک میں منعقدہ فلسطین کانفرنس میں فلسطینی قیادت کو روکنے کے امریکی اقدام کی شدید مذمت کی. کانفرنس کے انعقاد کے لیے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا گیا. امریکی صدر ٹرمپ کا چین سے شکوہ. کہتے ہیں کہ چین میں فوجی پریڈ شاندار تھی، انہوں نے پریڈ دیکھی اور چینی صدر کا خطاب بھی سنا، لیکن چینی صدر نے جاپان سے آزادی میں ملنے والی امریکی مدد اور حمایت پر شکریہ ادا نہیں کیا. ٹرمپ کی پولینڈ کے صدر کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا صدر شی ان کے دوست ہیں، انہیں امریکہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا. چین نے امریکی صدر کا سازش کا الزام مسترد کر دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا چین کا اپنے سفارتی تعلقات کو فروغ دینا کسی ملک یا قوم کی مخالفت یا دشمنی نہیں. چین دنیا میں امن اور خطے کی ترقی کا خواہاں ہے. ٹرمپ نے الزام لگایا تھا چین، روس اور شمالی کوریا مل کر امریکہ کے خلاف نئی سازش کی تیاری کر رہے ہیں. گوگل پر صارفین کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کا الزام ثابت. سان فرانسسکو کی وفاقی عدالت کا $425 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم. فیصلے کے مطابق ٹریکنگ فیچر بند ہونے کے باوجود گوگل نے 8 سال تک صارفین کا ڈیٹا جمع کیا اور استعمال کیا. گوگل کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان. صارفین نے $31 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا.